کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت مجاہد اسلام غازی اسلام جناب ابو العبد اسماعیل ہانیہ شہید رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے اہل اسلام کے جنازے کس شان سے اٹھتے ہیں اس کے متعلق دو چار باتیں بیان کر کے پھر اس طرف بات کو لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے انصار کے عظیم صحابی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ ذہن میں رہے بنو قریظہ کی طرف سے جو معاملہ پیش آیا تھا، انہوں نے ان پر آمادگی ظاہر کی تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ ہمارا فیصلہ جو بھی کریں گے ہمیں قبول ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے ان کی ان کے ساتھ دوستی تھی۔ تو ایک طرف آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، دوسری طرف یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے درمیان میں کھڑے ہو کر پوچھا، ہاں بھی بتاؤ جو میں فیصلہ کروں گا قبول ہے آپ کو؟ یہودی فوراً کہیں گے قبول ہے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کچھ فرمائیں، حضور فرمائیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر پوچھا، کیونکہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے غداری کی تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ معاہد تھے آقا علیہ السلام کے۔ خندق کے موقع پر یہ معاہدہ توڑ کر کے مشرکین کے ساتھ مل کر مدینہ پہ حملہ آور ہو گئے۔ وہاں سے جب واپس ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے ابھی تک اپنے سر بھی نہیں دھوئے تھے، ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ چلنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کب انہوں نے کہا ابھی چلنا ہے، ابھی چلنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ، اور فرمایا کہ نماز جو ہے نا نماز تم نے وہیں جا پڑھنی ہے۔ نماز، آواز آ رہی ہے سب کو؟ یہ ہر جگہ یہی حال ہوتا ہے اسپیکر بیچارے کا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نماز بھی ادھر ہی پڑھنی ہے، نماز بھی وہیں پڑھنی ہے، تم نے راستے میں نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان روانہ ہوئے۔ بعد میں ادھر خندق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تھے، اور زخمی ہوئے ان کو کٹ لگ گیا، خون رک نہیں رہا تھا۔ ان کو اٹھا کر کے مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ان کا خیمہ گاڑ دیا جائے، وہیں پہ ان کو رکھا جائے تاکہ گھر نہ جائیں، مسجد میں ہوں گے تو میں ہر نماز کے وقت ان کی تیمارداری کرتا رہوں گا۔ یا بندہ غلام ہو نا، غلامی کا حق ادا کرے تو پھر آقا بھی ایسے نظر کرم فرماتے ہیں، پھر مالک بھی ایسے کرتے ہیں کرم نوازیاں ہیں۔ ہم کام ایک دن نہ کرے، دین کے ساتھ ایک دن مخلص نہ ہوں، اور محفل ناز سجائی اور جناب ریاکاری کی، 100 طرح کی بدتمیزیاں کی، اور بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک بار تو نظر کرم فرما دیں۔ یہ نہیں، کام تو کر، تجھے کہنا بھی نہیں پڑے گا، کریم نے کرم کر دینا ہے تم پر۔ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام میں ان کو یہیں پہ خیمہ لگا دو مسجد میں، یہیں پہ ٹھہرے، ان کی تیمارداری میں کروں گا۔ اللہ اکبر یار، قربان جائیں۔ یہاں بیماروں کو ہسپتال لے جاتے ہیں، وہاں حضور فرماتے ہیں بیمار کو میرے دروازے پہ رکھ دو، بیمار کو میرے دروازے پہ رکھ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت سعد مدینے میں ہی ہیں، بنو قریظہ قبیلے میں یہودیوں نے کہا جی سعد جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جاؤ سعد کو مدینے سے لے آؤ، وہ سعد جو بیمار ہیں۔ اچھا خون نہیں روک رہا تھا، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ
تب تک موت نہ دینا جب تک یہودیوں کا انجام نہ دیکھ لوں۔ کیسی بات ہے؟ اور یہودی کہہ رہے ہیں کہ جناب سعد ہی فیصلہ کرے ہمارا، اور ادھر حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، جیسے دعا کی اللہ تعالیٰ نے فوراً خون روک دیا، خون کا ایک قطرہ باہر نہیں آیا دوبارہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے صحابہ لے کے وہاں پہنچے نا جی، آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد کو دیکھا، دیکھتے حضور نے فرمایا اوے قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آ گیا ہے، تمہارا سردار آ گیا، کھڑے ہو جاؤ تم۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے انہوں نے سواری سے نیچے اتارا، یہ آئے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں جی جو فیصلہ کروں قبول ہے سب کو۔ یہودی فوراً کہہ رہے ہیں، انہیں یہ تما تھا کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، ہاں بھائی قبول ہے، سارے یہودی کہیں قبول ہے۔ آقا علیہ السلام خاموش ہیں۔ 2 سے 3 بار جب انہوں نے کہا نا تو آقا علیہ السلام کی طرف سعد دیکھ بھی رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے سعد جو بھی فیصلہ کر دے مجھے قبول ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا رسے اٹھائیں، ان کے سارے مردوں کو باندھ دیں، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیں، لونڈیاں بنا لیں، یہ سارے مدینے چلیں، ان کے مردوں کو سب کو جنہوں نے غداری کی ہے، غدار کی سزا سوائے موت کے کوئی نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا نا حضرت سعد نے، میرے آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد آج تو نے وہ فیصلہ کیا جو آج عرش کے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ عرش کے رب کا بھی فیصلہ یہی تھا جو آج سعد نے فیصلہ کیا ہے۔ بتائیں جی اتنے بڑی کرم نوازیاں جو ہے نا انہیں کو حاصل ہوتی ہیں، مالکوں کی طرف سے نگاہ کرم ہوتی ہے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں جناب ایک دن اٹھے دوسرے دن ڈھیر ہو کے پڑے ہوئے ہیں، نا، ایسے لوگ مالکوں کے ہاں قبول ہی کوئی نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ اس کے بعد جناب آپ کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے حضرت سعد رضی اللہ، خون پھر بہنا شروع ہو گیا۔ میں لے بھی سعد تو نے دیکھ لیا یہودیوں کو انجام کیا ہوا ہے، اب آ جا تم۔ اللہ اکبر، ان کا جنازہ ہے، میرے آقا علیہ السلام جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور پتہ کیسے چل رہے ہیں؟ حیران ہوں گے آپ۔ آقا علیہ السلام ایسے چل رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ میرے آقا علیہ السلام میں آج میرے رب نے سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیے ہیں، 70,000 فرشتے بھیج دیے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام میں جب سعد کی روح آسمانوں کی طرف گئی ہے نا، اہتز العرش ہو، آج رب تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی جھومنے لگ گیا ہے۔ آج جناب وہ بندہ مومن آ گیا ہے، جناب وہ مرد حق آ گیا ہے۔ آج وہ بندہ ہے جو یہودیوں کو دشمن ہے، یہودیوں کا دشمن ہے۔ شیخ ابو حنود رحمہ اللہ یہ جب پیدا ہوئے نا، ان کے ابا جی نے ان کے دادا کو کہا، اپنے ابا کو کہا کہ ابا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوتا دیا ہے۔ ان کے ابا کی زبان سے فوراً جو الفاظ نکلے نا، وہ کہنے لگے یا اللہ اسے یہودیوں کو دشمن بنانا، یہودیوں کو دشمن بنانا۔ اور ہمارے ہاں تو سارے خیر خواہ لگے پھرتے ہیں۔ دادے کی دعا دیکھیں، پھر بیٹا پوتا بنا کیسے ہے؟ وہ اسلام کا پھر مجاہد بنا جی، وہ اسلام کا مجاہد بنا جی۔ جب یہ ملک شام سے آئے نا فلسطین جہاد کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی آپ، فلسطینی حکومت نے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، یہاں نہیں رہ سکتے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا شیخ ابو حنود نے؟ کہنے لگے سنو یار، میں نے سنا ہے کہ جنت کو راستہ جو ہے وہ فلسطین سے جاتا ہے، جنت کو راستہ یہیں سے جاتا ہے، لہٰذا میں تو جنت جانے کے لیے آیا ہوں، میں جنت کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا 1 سال پورا، اس کے بعد بھی جد و جہد کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو بھئی یہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں، جو غلام آقاؤں کا اپنا کام کرتے ہیں نا، سچے غلام بن کے کام کرتے ہیں، ان پھر مالک کیسا کرم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ طائف میں، طائف پتہ کیوں رہتے تھے؟ طائف اس لیے جا رہتے تھے، وہاں پہ حضور سے پڑھی ہوئی قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے، وہاں مدرسہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ آپ کی جب وفات ہوئی، ایک پرندہ آیا، وہ آپ کے کفن کے اندر چلا گیا، فداخل نعشہ، اندر داخل ہو گیا، ثم لم یری خارجا منہ، پھر دکھائی نہیں دیا۔ اللہ فلما دفنا، جب ان کو دفن کر دیا گیا، ان کی قبر سے یہ آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ سن،
او تو اپنے رب کی طرف اب آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ بتائیں خادم نے جب غلام نے ایسا کام کیا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ فرشتے ہی ہوگا جو رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوگا، آ کے ان کے ساتھ ہی رہا، کہا تو نے زندگی ساری قرآن کی نوکری کی ہے، میں قیامت تک تیرے ساتھ رہ کے تیرا دل لگاتا رہوں گا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، شادی ہوتی ہے جی ان کی، پہلی رات ان کی رخصتی ہو کے آئی ہے، پہلی رات ان کی، صبح کے وقت پانی کا برتن اٹھاتے ہیں سر پہ انڈیلنے کے لیے، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، حی علی الجہاد، سبحان اللہ، یہ اذان ہے، یہ کیا ہے؟ اذان ہے، حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ اللہ اکبر، کان کی طرف آواز پڑی، انہوں نے کہا یہ تو حضور کا قاصد ہے، یہ تو حضور کا منادی ہے۔ اتنی آواز پڑی جناب، فوراً جناب اٹھے اور جناب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، غسل بھی نہیں کیا، جناب وہاں پہ جناب گئے اور شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے، میں ڈھونڈو بھی کون کون شہید ہوا ہے، سب کو ڈھونڈ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بندے جو ہے نا فلاں جو ہے نا وہ نہیں مل رہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہ شہیدوں میں ہیں نہ ہی غازیوں میں، میرے آقا علیہ السلام نے تلاش کرو۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے ان کا جنازہ لے کے نیچے آ رہے ہیں، آسمان سے نیچے آ رہے ہیں۔ دیکھا گیا تو ان کے جسم جب پانی سے تر بتر ہے، ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا، عرض کی گئی حضور رات کی رخصتی ہوئی ہے، پہلی رات تھی، سہاگ رات تھی ان کی، صبح کے وقت پانی انڈیلنے لگے سر پر، تو آپ کی طرف سے جہاد کی اذان ہوئی ہے، پانی وہیں چھوڑ کے وہیں پہ جہاد سے چلے گئے، وہیں سے جہاد پہ چلے گئے، ان کو موقع نہیں ملا یا رسول اللہ۔ ہیں جی، اب بتائیں یار، جن کی پہلی رات ہوئی ہو شادی کو اور اذان سنیں جہاد کی، فوراً روانہ ہو جائیں، غسل بھی نہ کر پائیں، تو مالک عز و جل کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے حبیب کا اتنا فرما بردار ہو، میرے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والا ہو اور بغیر غسل کے چلا جائے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اٹھا کے ان کو جنت سے غسل دلوا کے بھیجتا ہے پھر ہیں۔ ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، یہ وہ حضور کا غلام ہے جن کو ملائکہ نے غسل دیا یار، اندازہ لگائیں۔ اب دیکھیں جی، اللہ اکبر، اب یہ جنازہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَتْ جَنَازَتُهُ مَشْهُودَةً صَلُّوا عَلَيْهِ عَقِيبَ الْجُمْعَةِ بِالْبَصْرَةِ، کہتے ہیں بصرہ کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد لوگ جمع ہو گئے، جمعے کے بعد جنازہ ہونے لگا وہاں پہ، کہتے ہیں لوگوں کا اتنا رش تھا، اتنا ازدحام تھا لوگوں کا، کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، ابھی تک جنازہ قائم نہیں ہو سکا، اتنا رش تھا لوگوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سیدنا امام عمر بن قیس رحمہ اللہ، آپ کی وفات ہوئی تو بڑی عجیب معاملہ ہوا۔ آپ کی وفات میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا پورا صحرا لوگوں سے بھر چکا تھا، سفید کپڑے ان کے اور جناب سر پہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، سارے جنازے میں کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ایک دم ساری صفیں بنی ہوئی ہیں، پورا کا پورا جماعت کھڑی ہوئی ہے، ایک دم دیکھا تو ایک بندہ ہی کوئی نہیں، جنازہ خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے لوگ آئے تھے، جنازہ پڑھ کے سارے چلے گئے، باقی جو وہاں کے زمین کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے پھر بعد میں جنازہ پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں ان کے جنازے میں صرف یہی نہیں کہ مسلمان آئے ہوں، ان کے جنازے میں یہودی بھی آئے، نصرانی بھی آئے، قبطی بھی آئے، سارے کے سارے آئے، یعنی 4 امتوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے، اپنے حساب سے وہ کھڑے ہو گئے ہوں گے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں آخری بات عرض کرتا ہوں آج کی اس گفتگو کی، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ قاضی تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے، ان کا نام تھا حضرت شداد ابن شداد رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وفات پاتے ہیں، کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، بعد میں اسی طرف لا رہا ہوں، یہ جو کل پرسوں جو شہید ہوئے ہیں حضرت اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ شہید ہیں جی، اس دور کے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جد و جہد ان کی رات دن کی کوششیں ہیں جی، اتنا عرصہ انہوں نے جیلوں میں گزارا، پھر اتنا عرصہ جلاوطنی کا کاٹ رہے تھے، وہ 10 سال سے اپنے وطن سے باہر تھے، 10 سال پورے اپنے غزہ میں نہیں جا سکا یہ بندہ یار،
صرف کس لیے وہاں پہ جناب یہودیت کی بدماشیاں ختم ہو جائیں اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ بھی فکر مند تھے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اللہ نے فتح دے دی ان کو، انہوں نے فتح سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی۔ ان کی وفات کا جب وقت آیا تو کیا حالات تھے ان کے قاضی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، کہتا ہے کان یومن، کہتے ہیں وہ دن تھا کہ مسلمانوں پر اور اسلام پر ایسے مصیبت آئی جیسے آج ابو بکر اور عمر کا وصال ہو گیا ہو، ابو بکر عمر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ کہتے ہیں وہ دن ایسا دن تھا مسلمانوں پر جیسے آج حضرت عثمان اور حضرت مولا علی کی شہادت ہو گئی ہو، اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں مسلمان اور اسلام جو ہے دونوں دکھی تھے اس دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں جناب اس دن کیا ہوا، کہتے ہیں کہ پھر ہر بندے کے منہ پہ، ہر بندے کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کاش کہ آج میں دنیا سے چلا جاتا، یہ اسلام کا سپاہی 4 دن مزید رہ کے اسلام کے جھنڈے مزید اونچے کر دیتا۔ خدا کے بندو، اپنے دلوں میں جو اسلام کے غازیان ہیں نا، اسلام کے ہیرو ہیں، ان کی قدر پیدا کرو، اپنے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرو، شکر کرو اللہ نے 4 بندے دیے ہوئے امت کو اس وقت بھی جو اسلام کا درد رکھتے ہیں، اسلام کے لیے بولتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کی مخالفت کر کے اپنی قبر کالی نہ کرو، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بناؤ، اپنی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی نہ کھولو۔ وہ اسلام کی حمایت میں بولتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو اسلام کی حمایت میں بولتا ہے ہماری قوم مخالف ہو جاتی ہے اس کے، اور نہیں جی اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے بڑی تکلیفیں آتی ہیں۔ ابھی کل کیا ہوا ہے، جیسے ان کی شہادت کی خبر پھیلی ہے، شائع ہوئی ہے خبر ان کی شہادت کی، وہ عربی پاگل جو ہیں وہ ڈانس کر رہے تھے، وہ ناچ رہے تھے خوشی میں، وہ کہہ رہے تھے مسترا مسترا، یہ ہمیں سکون دے گیا ہے، جان چھوڑ گیا ہماری۔ بتائیں ان ذلیلوں کو کیا پتا، صدام کے شہید ہونے پر انہوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ صدام وہ بندہ تھا جو عرب کے دروازے پہ بیٹھا تھا، عرب کی دیوار پہ بیٹھا تھا۔ صدام شہید ہوئے، اب صدام جب تک زندہ تھا پورا عرب ہی محفوظ تھا، پورا عرب محفوظ تھا۔ جیسے صدام شہید ہوئے اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے، لبنان لپیٹ میں، پھر جناب سعودیہ لپیٹ میں، پھر یمن لپیٹ میں، شام لپیٹ میں، فلسطین لپیٹ میں، جگہ جگہ ان کی بدماشی عام ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت جو عرب مشرق وسطیٰ جو ہے آگ میں جل رہا ہے، یہ سارے کا سارا صدام کے شہید ہونے کے بعد ہوا ہے۔ اس لیے خدا کے بندو آج سمجھ جاؤ، اوے اسلام کے شیر اللہ نے تمہیں دیے ہیں، ان کی قدر کرو۔ اپنے شیروں کو مارو گے تو پرائے کتے اور خنزیر تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اس لیے اپنوں کی قدر کر لو۔ اگر اپنوں کی قدر نہ کی تو پھر ہمارا حال وہی ہونے والا ہے جو جناب سب کا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں، یہ آخری الفاظ بس سماعت فرمائیں، کہتے ہیں وارتفعت الاصوات عند مشاہدتی نعشه، کہتے ہیں جس وقت لوگوں کی نگاہ پڑی نا، جنازہ لے کے باہر آئے ان کے گھر سے، سلطان صلاح الدین ایوبی شہید رحمہ اللہ کے جنازے کو لے کر کے باہر آئے، کہتے ہیں کہ ایسے جناب لوگوں کے رونے کی آواز نکلی کہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے اب پوری دنیا ہی رو رہی ہے، زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہے ہیں، پتھر رو رہے ہیں، درخت رو رہے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مل کے رو رہی ہے، ہر طرف سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اندازہ لگا، یہ ان لوگوں کو رونا آتا ہے جن کے دلوں میں اسلام کی قدر ہو۔ ہیں جی، جس بندے کو اپنے گھر کے اثاثے کی قدر ہو نا، وہ باہر چوکی دار کی بھی عزت کرے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ چوکی دار کو کپڑے دے گا، اس کی خدمت کرے گا، چائے دے گا، کھانا پوچھے گا، سارا کچھ کرے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے میرے سارے اثاثے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اسی چوکی دار کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ خدا کے بندو، یہ علماء حق کا، یہ مجاہدین اسلام جو 4 گنتی میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ اسلام ان کو آپ چوکی دار سمجھو، یہ آپ کا اثاثہ ایمان جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو آپ ان کے مخالف بن جائیں، آپ ان کے دشمن بنیں تو بعد میں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھیں، دشمن آپ پہ حملہ آور ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔